آئیے اب چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف، جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ العلم نور، العلم نور۔ جی اس میں آج صلی علی سیدنا، ارے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے جناب؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ جب بھی قافلہ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے، مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے۔ جب بھی قافلہ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے، مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے۔ میرے دل کو پل بھر بھی پھر چین ذرا نہ آتا ہے، رخ طیبہ کی جانب کر کے بس یہ کہتا جاتا ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بڑا سناٹا چھایا ہوا ہے، خیر تو ہے؟ میرا خیال ہے بھائی آج ذہنی آزمائش کا فائنل ہے، سارے ادھر ہی گئے ہوں گے۔ ذہنی آزمائش سلسلہ ہے تو بہت اچھا، مگر اس مرتبہ انہوں نے اچھا نہیں کیا۔ بھائی ایسا کیا کیا انہوں نے؟ آپ کو نہیں پتا؟ بھائی آپ ہی بتا دینا انہوں نے ایسا کیا کیا ہے جو آپ کو اچھا نہیں لگا۔ عبدالحبیب بھائی نے نا اس مرتبہ ہم نبینہ اسلامی بھائیوں کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے نا ہر دفعہ کچھ نیکیاں اشاروں میں، کلام وہ بھی اشاروں میں، اور تو اور مدنی کا سوٹی بھی اشاروں میں۔ بھائی اب آپ ہی بتاؤ نا، دکھ تو ہوتا ہے نا۔ بھائی ایسا نہیں کہتے، اس طرح حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال بھی اسی ذہنی آزمائش کے سلسلے سے گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کے ساتھ نابینا اسلامی بھائی بھی مدینہ شریف گئے تھے، اور اس سے پچھلے سال بھی نابینا اسلامی بھائی اسی سلسلے کی وجہ سے مدینہ شریف گئے تھے۔ اور ہاں آپ کو شاید یاد نہیں ہے، اس سیزن 9 میں بھی نابینا اسلامی بھائیوں نے حصہ لیا تھا، مگر وہ آگے نہیں پہنچ پائے۔ تو اس کے اندر مجلس کا تو نہ عبدالحبیب بھائی کا قصور نہ مجلس کا قصور۔ اور اگر اس دفعہ بھی گونگے بہرے اسلامی بھائیوں پر کرم ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کرم تو ڈسیبل پر ہی ہوگا نا کرم۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے یار، ایک کام کرو۔ جی وہ کیا؟ عبدالحبیب بھائی سے اگر ملاقات ہو جائے نا تو ان کو میں ایک پیغام ضرور دوں گا۔ وہ کیا؟ وہ تو جب ان سے ملاقات ہوگی تبھی دوں گا نا۔ ہاں آج ذہنی آزمائش سیزن 9 کا فائنل ہے، عبدالحبیب بھائی تو وہیں ہوں گے، ہم وہیں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1 منٹ ذرا ٹائم معلوم کر لیتے ہیں، ٹائم تو ابھی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، وہیں چلتے ہیں اور عبدالحبیب بھائی سے ملاقات کرتے ہیں۔ چلو چلتے ہیں، ادھر کوشش کرتے ہیں، ادھر شاید مل جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور۔
अरे कहाँ हो तुम यार? अरे आप इधर बैठे हो? अरे ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया। अरे देखो देखो तो सही ना। अरे आप नाराज हो? ये देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये देखो। अब मुझे नहीं बताओगे? अब मुझे तो बताओ हुआ क्या है? आज ज़हनी आजमाइश फाइनल है। ये तो मुझे मालूम है। ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मगर क्यों 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 क्यों? ये बात तो सही है। खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक कहा तुमने, नहीं खत्म होना चाहिए। देखें बाबा, देखें बाबा, देखें बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकतें, खाना खाने की सुन्नतें और आदाब, सही। पानी पीने की सुन्नतें और आदाब, मिसवाक करने की सुन्नतें और आदाब, सही। तेल लगाने की सुन्नतें और आदाब। पहले मुझे मालूम नहीं था, अच्छा। पहले मुझे मालूम नहीं था। अब कितने लोग, कितना मजा आ रहा था, कितना मजा आ रहा था, मगर अफसोस ये सिलसिला खत्म हो गया। मगर क्यों 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 मगर क्यों? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल। अब हमें कौन सिखाए? कुछ नहीं किया, इशारों। आपकी तरह मैंने भी बहुत सीखा था। बहुत लोगों ने ये सीखा, बहुत लोगों ने सीखा। मैं सलाम पेश करता हूँ अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में, जिन्होंने ये ज़हन दिया, जिन्होंने, मैं सलाम पेश करता हूँ अब्दुल हबीब भाई को, जिन्होंने शफकत फरमाई हम पर शफकत फरमाई, हम पर शफकत फरमाई। मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ कि सिलसिला खत्म नहीं होना चाहिए, नहीं खत्म होना चाहिए, इंशाअल्लाह हमेशा रहना चाहिए। भैया आप बोलो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है। मदीना जी जी फरमाइए, कोई है? जी फरमाइए, अब्दुल हबीब हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, इधर इधर वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल हबीब भाई आप कैसे हैं? हम आपसे मिलने आए थे। जी जी फरमाइए, आगे आ जाए, आगे आ जाए। जी फरमाइए। अब्दुल हबीब भाई, एक अर्ज करनी थी। जी जी फरमाएं। ये मेरे भाई हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? हसन है, जी हसन है। हसन। जी हसन कहिए। जी अब्दुल हबीब भाई, आपसे एक अर्ज़ करनी है जी कि आप अपनी ज़ुबान मुबारक से
یہ پیغام سب تک پہنچا دیں کہ اگر کوئی نابینا روڈ پر کھڑا ہو تو اس کے پاس سے سب ایسے ہی گزر جاتے ہیں، کوئی پوچھتا تک بھی نہیں ہے۔ کم از کم اتنا تو پوچھ لینا چاہیے کہ آپ نے روڈ پار کرنا ہے یا آپ نے بس پہ بیٹھنا ہے تو ان کی رہنمائی کر دیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ عبدالحبیب بھائی، میں اگر آپ کی اجازت تو میں کچھ عرض کروں۔ جی فرمائیں فرمائیں۔ عبدالحبیب بھائی، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بیان میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی نابینا کو 40 قدم انگلی پکڑا کے چلا دے، وہ والی حدیث اگر آپ بیان فرما دیں۔ روایتوں کا مضمون ہے کہ جو کسی نابینا کو ہاتھ پکڑ کے 40 قدم چلا دے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے تو میں ذرا یہ جو ڈیف اسلامی بھائی جو اشاروں کی زبان سمجھ رہے ہیں، آپ دونوں مایوس نہ ہوں۔ آپ کا مدری چینل نئے نئے سلسلے انشاءاللہ اشاروں کی زبان میں لاتا رہے گا۔ آپ مسکرائیے، آپ خوش ہو جائیں انشاءاللہ۔ مدری چینل آپ سب کے ساتھ ساتھ ہے۔ اور میٹھے اسلامی بھائیوں، چھوٹا سا یہ خاکہ، سارا ذہنی آزمائش ہم اشاروں کی زبان میں کرتے رہے، احساس دلاتے رہے۔ یقین کریں جب تک میں نے یہ سلسلہ نہیں کیا تھا مجھے اندازہ نہیں تھا ابھی بھی میں کتنا فلوئنٹ، کتنا آسانی سے بولتا جا رہا ہوں، لیکن اگر یہی بات مجھے اشاروں میں کرنی پڑے تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ ہم میں سے جن کے پاس زبان ہے وہ زبان کی قدر کیجئے، خدا کی قسم یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس آنکھیں ہیں وہ آنکھوں کی قدر کیجئے۔ جائیں کسی اندھے سے پوچھیں، نابینا سے پوچھیں وہ کیسے زندگی گزارتا ہے، روڈ کے کنارے کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہے کہ کوئی روڈ پار کرا دے۔ ایک گونگا اسلامی بھائی کتنے اشارے کرتا ہے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں مگر اس کی بات نہیں سمجھتے۔ ہم جو سنتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم جو بولتے ہیں یہ بولنا بھی نعمت ہے، ہم جو دیکھتے ہیں یہ دیکھنا بھی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کی قدر کیجئے۔ ہم میں سے جو صحت مند ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچیے۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ اس سے حرام دیکھیں، ہمیں اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ اس سے جھوٹ بولیں اور گالیاں دیں اور بری باتیں کریں، یہ ہمیں کان اس لیے نہیں دیے کہ جس سے بری باتیں اور میوزک اور گانے باجے سنیں۔ آج یہ خصوصی اسلامی بھائی ہے، اس طرح کا کام کرنے والے ہمیں سکھا رہے ہیں کہ تم تو ٹھیک ہو، تمہیں تو کتنی بڑی نعمت حاصل ہے، مدری چینل دیکھ بھی سکتے ہیں، فیضان مدینہ میں آ کے علم دین بھی سیکھ سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، پھر بھی علم دین نہیں سیکھتے۔ آئیے میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ آج کے بعد ان نعمتوں کی قدر کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ان آنکھوں سے حرام نہیں دیکھیں گے، ان کانوں سے حرام نہیں سنیں گے، اس زبان سے حرام نہیں بولیں گے۔ یہ آپ کی اور ہماری دعوت اسلامی ہے جو ان خصوصی اسلامی بھائیوں میں بھی سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ ہماری مجلس سے خصوصی اسلامی بھائی کو بھی برکت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا ان اسلامی بھائیوں کا۔ آئیے انہیں بھی تحفہ پیش کرتے ہیں، آپ آتے رہا کریں انشاءاللہ، آپ سب کے لیے یہاں پر تربیت کا اہتمام ہے الحمدللہ۔ آپ کی تو آواز بھی بڑی پیاری ہے بھائی، نعت بھی بڑی اچھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دیکھو کوئی طیبہ نگر کو جاتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے دل روتا ہے، مجھ کو بڑا تڑپاتا ہے۔ کیا بات ہے آپ کی اور میری دعوت اسلامی کی، اور اللہ کی نعمتوں کی واقعی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔